السلام علیکم، قانون دان سے میں ہوں سجاد حمید یوسف زئی، اور آج ہم بات کریں گے اطہر من اللہ صاحب کی ڈیٹیل ریزننگ جو 90 ڈیز الیکشن کیس میں اب ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ان نے پہلے جو اپنا شارٹ آرڈر جاری کیا تھا اس میں انہوں نے جو پروسیڈنگ تھی سو موٹو کیس میں، جس میں 2 درخواستیں بھی آئی تھیں آرٹیکل 184(3) میں، اس حد تک ان نے پروسیڈنگ کو ڈسمس قرار دے دیا تھا، اور انہوں نے اپنے لرنڈ بردر جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ ایگری کیا تھا۔ یہ ڈیٹیل ریزننگ میں ہے کیا، اور ان میں کون کون سے اہم پوائنٹس بیان ہوئے ہیں، اور معزز عدالت نے سپریم کورٹ کو کس طرز میں دعوت فکر دی ہے کہ وہ آرٹیکل 184(3) کا جو جورسڈکشن ہے وہ کیسے استعمال کرے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے کانسٹیٹیوشن کے انتہائی ماہر سمجھے جانے والے انتہائی نوجوان وکیل جناب بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی صاحب۔ سر، تھینک یو سو مچ فار دا ٹائم۔ سر، مختصر سا یہ بتائیں کہ جو من اللہ صاحب کا آرڈر ہے اس میں وہ 184(3) کا جو آرٹیکل ہے، کیونکہ ساری جو بحث ہے وہ اسی آرٹیکل کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اس حوالے سے وہ شروع میں کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ کیوں سمجھ رہے کہ یہ جو پروسیڈنگ تھی یہ مینٹینیبل نہیں تھی سپریم کورٹ کے سامنے، وہ ریزنز کیا ہے؟ سجاد، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو آرڈر آج پبلش ہوا ہے 24 صفحات پر مشتمل، انتہائی دلچسپ ہے اور قانون کے تمام طلباء کے لیے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جسٹس من اللہ نے جو سپریم کورٹ کے سامنے 90 دن میں الیکشنز کرانے کے حوالے سے سو موٹو کیس تھا، اس کو ڈسمس کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کی وجوہات انہوں نے آج بیان کی ہیں۔ 3 وجوہات بنیادی طور پہ۔ پہلی یہ کہ آرٹیکل 184(3) کانسٹیٹیوشن کا جو سو موٹو سے متعلق ہے، اس کے جو الفاظ ہیں اور اس کی جو تشریحات خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیان کی ہیں، اس میں کچھ سٹینڈرڈز ہیں کہ ایک کیس کو سو موٹو کے لیے اس وقت قابل سماعت سمجھا جائے گا جب وہ کچھ بنیادی سٹینڈرڈز کو میٹ کرتا ہو، بنیادی لوازمات، اس میں ایک تھریشولڈ کو میٹ کرتا ہو، تو وہ نہیں میٹ ہوا۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے، لیکن میں بس بیان کر دوں کہ 3 وجوہات جو انہوں نے کیس کو مسترد کرنے کی دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ 184(3) کے تھریشولڈ پہ نہیں آتا، اور دوسری بڑی اہم انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ عدالت کو ایسے کیسز کی سماعت سے تا حد الامکان پرہیز کرنا چاہیے جہاں پہ ایک سیاسی جماعت جو ہے یا کوئی اور سیاسی جماعت وہ عدالت کی جو امپارشیلٹی ہے اس سے اس کا اعتماد اٹھ جائے۔ اس کو ہم جوڈیشل ریسٹرینٹ بھی ویسے کہتے ہیں۔ جوڈیشل ریسٹرینٹ کی ایک تھیوری انہوں نے پیش کی ہے کہ جہاں پہ اپیئرنس جسٹس شوڈ ناٹ جسٹ بی ڈن، اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن۔ تو جہاں یہ یقینی نہ رہے کہ جسٹس ول بی سین ٹو بی ڈن، وہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈسکریشن ہے، اختیار ہے، تو اس اختیار کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو تیسری جو بات انہوں نے کی بڑی اہم، وہ یہ نیک نیتی، بونا فائیڈیز، یہ پولیٹیکل کیسز میں زیادہ تر جی، کیونکہ ریٹ جورسڈکشن جو ہے، چاہے ہائی کورٹ کی ہو چاہے سپریم کورٹ کی ہو، وہ ایکویٹیبل جورسڈکشن ہے، اور اس کے بارے میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ عدالت صرف وہ مقدمہ سنے گی جو بونا فائیڈیز پہ مبنی ہے، نیک نیتی سے عدالت کے روبرو پیش کیا گیا ہے، اور اس لیے عدالت دیکھ بھی سکتی ہے کہ جو درخواست گزار ہے اس کا اپنا کانڈکٹ کیا آ رہا ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بتائیں کہ 184 ان کے جو 3 نکات ہیں جو انہوں نے ڈسکس کیے ہیں، پہلے نقطے پہ تو کچھ آپ ڈیٹیل بتائیں۔ اچھا، انہوں نے جو معزز عدالت ہے ان نے اصل میں جو ان کیسز کی حد تک، اور اصل میں وہ چاہ رہے کہ 184(3) کا جو جورسڈکشن ہے اس کو ہم پہلے ایکسپلین کریں کہ یہ اصل میں تھا کیا، کیوں آیا، اور اس کے پیچھے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کے انٹینشن کیا تھی۔ تو ان نے بے نظیر بھٹو کیس اور ساتھ ہی منظور الہی کیس، 2 بڑے اہم کیسز ہیں آرٹیکل 184(3) پہ، تو انہوں نے ان کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں ہوں گی، 2 کنڈیشنز میٹ کریں گی تب جا کر آرٹیکل 184(3) کو ہم انووک کر پائیں گے۔ پہلا یہ کہ پبلک امپورٹنس کا کوئی سوال ہو۔ اب یہ الیکشن کا مسئلہ تو کافی حد تک پبلک امپورٹنس کا تھا، نو ڈاؤٹ، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے، لیکن ساتھ وہ کہہ رہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ ہو۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا کوئی ایز سچ ایشو تھا کہ اس کے تحت ہم اس کو سن سکتے۔ پھر وہ اس چیز پر بار بار گئے کہ دیکھیں آرٹیکل 184(3) کو بالکل اوریجنل جورسڈکشن ہے، آپ نیچے ٹرائل کورٹ کو بھی سکپ کرتے، آپ ڈسٹرکٹ کورٹ کو بھی سکپ کرتے، آپ جو ہے نا ہائی کورٹ کو بھی سکپ کر کے سیدھا آتے بالکل جو ہائرارکی میں سب سے اوپر ایک اپیکس کورٹ ہے اس میں۔
تو دیکھیں کہ جب اتنے سارے ہم ایک فورم سکپ کر کے اوپر آئیں گے تو اس کے لیے وہ کہہ رہے کہ ایکسٹرا کاشس چاہیے ہمیں. میں ایک بڑا ان کا دلچسپ جملہ ہے پیراگراف 14 میں غالباً، جی 14 میں. جو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس من اللہ کے اس فیصلے کا خلاصہ ہے، اور وہ اس پیراگراف میں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ 184(3) ایک ایسی جورسڈکشن تھی جو عوام الناس کے اور خاص طور پہ محروم اور لاچار نادار طبقات جو کے مارجنلائز سیگمنٹس کی جو حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنی تھی. یس. اور اگر اس کی جس وجہ سے یہ بنی ہے، اس وجہ سے اگر اس کی جو مقصد تھا، مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تو کون سے کیسز جو تھے ان پہ سو موٹو سپریم کورٹ آف پاکستان کو لینا چاہیے تھا؟ وہ کون سے کیسز ہیں؟ وہ لکھتے ہیں The power under Article 184(3) was meant to be exercised for protecting fundamental rights. The phenomenon of enforced disappearances, detention in internment centers, inhuman, harsh and life-threatening conditions in prisons, custodial torture, extrajudicial killings, violence against journalists, these are the cases which should have been the priority under Article 184(3). Instead, the jurisdiction was exercised to legitimize removal of elected prime ministers and endorse military takeovers. یعنی یہ کہ آپ نے مسنگ پرسنس کی کیسز کی سال ہر سال سے سماعت نہیں کی، انٹرنمنٹ سینٹرز کو پشاور ہائی کورٹ نے انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیا. یہ سپریم کورٹ پچھلے کئی سال سے اس فیصلے کے خلاف اپیل سن رہی ہے اور انٹرنمنٹ سینٹرز ایک سٹے آرڈر کے بہانے چلا رہی ہے. جرنلسٹ کے اوپر دن دہاڑے حملے ہوئے، مارا گیا ان کو باقاعدہ، ابصار عالم کو گولی ماری گئی، مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا، حامد میر کو گولی ماری گئی، اسد طور کو ڈرایا دھمکایا گیا، نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا. لیکن اس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے اس نے سو موٹو نہیں دیا. پریزنز پاکستان میں جو قید خانوں میں قیدیوں کے ساتھ بہت کئی دفعہ ناروا سلوک ہوتا ہے، اور اس حوالے سے دارہا درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی جاتی ہے. میں نے خود ایک دفعہ رینجرز کی کسٹڈی میں کئی لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور ایکسٹرا جوڈیشل پرزنز میں ان کو مارا گیا ٹارچر کے ذریعے سے. میں نے خود پر درخواست کی. اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں درخواستیں ہیں جو کبھی سو موٹو جورسڈکشن میں دائر ہوتی ہیں اور فاضل عدالت کی نظر کرم ان پہ نہیں پڑی. اچھا عمر بھائی، اگر ہم تو تھوڑی سی اگر ہسٹری بتا دیں کہ جو 1997 میں ہوا بھٹو کے ساتھ ماشاء اللہ ضیائی دور میں، پھر اس کے بعد جو اس کی پھانسی سے آتے آتے 1999 میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد آتے گیلانی صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو. یہ اگر آپ یہ تھوڑا سا ہمیں مختصر سا بتائیں کہ یہ اس پوری ہسٹری میں چاہے آرٹیکل 184(3) کا جورسڈکشن ہو یا ویسے ہی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہو، یہ کیوں استعمال ہوئی ان چیزوں کے لیے؟ جسٹس من اللہ نے اپنے آج کے فیصلے میں اس تمام تاریخ کا حوالہ دیا ہے، اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں دیا ہے. وہ اس لیے دیا ہے کیونکہ دلچسپ بات ہے کہ آرٹیکل 184(3) جو بنا ان غریبوں، ناداروں اور کمزوروں کی مدد کے لیے تھا، کیونکہ بڑا اس کا استعمال جو ہوا ہے اس کے لیڈنگ کیسز آپ دیکھیں تو وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں ظفر علی شاہ کیس 2000 PLD، جس میں سپریم کورٹ نے 2000 کا کیس ہے، اچھا وہ دوسرا، جس میں سپریم کورٹ نے 184(3) کا اختیار استعمال کرتے ہوئے جنرل مشرف کے ٹیک اوور کو ویلڈ قرار دے دیا اور ان کو 3 سال تک حق کی حکمرانی دے دیا اور آئین میں ترمیم کرنے تک کا حق بھی دے دیا. یہ 184(3) کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے دیا سو موٹو، جو بنا تھا کہ مارجنلائز بنا تو جو ہے وہ مسنگ پرسنز اور جو ہے پرزنرز کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے تھا. پھر انہوں نے یوسف رضا گیلانی اور اس کے بعد سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے بھی اس آرٹیکل 184(3) کا استعمال کیا. بالکل. تو ان کی آج کی ججمنٹ میں جسٹس من اللہ نے جو مدعا بیان کیا ہے وہ یہ کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ آرٹیکل 184(3) کی سو موٹو جورسڈکشن بنی کس لیے تھی اور ہم نے اسے استعمال کس لیے کیا. اچھا یہ جو آرڈر ہے، اگر آپ میرے ساتھ ایگری کرنا چاہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ عدالتی آرڈر تو ہے ہی کیونکہ ایک جج نے دیا ہوا ہے سپریم کورٹ ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ سپریم کورٹ کے لیے ایک دعوت فکر بھی ہے.
کہ آرڈر تو ہے ہی لیکن ایک دعوت فکر دے رہے اپنے ہی ادارے کو. وہ کہتے ہیں کہ فار مائی انسٹیٹیوشن، باقاعدہ وہ الفاظ استعمال کریں، میں اس کے لیے بات کروں تو کہ ہم نے کبھی بھی پاس سے سبق نہیں سیکھا کہ ہم کیا کچھ کرتے آ رہے ہیں اور ہم نے کتنا جو ہے نا اس انسٹیٹیوشن کو پلیوٹ کیا، اور اس کی جو امپارشلٹی کا جو ایک کنسپٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنس کا بھی، وہ اب نہیں رہا، وہ ڈائلوٹڈ ہو چکا ہے سپریم کورٹ کا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اچھا آخر میں جو جج صاحب ہے وہ بیسیکلی آ جاتے ہیں پھر پارلیمنٹ پہ کہ جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیسٹ فورم جو ہے پولیٹیکل کیسز وہ ہے پارلیمنٹ، کہ جہاں پہ سیاستدان جا کر اپنے کیسز وغیرہ وہاں پہ حل کرے. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرسنلی بہت سارے کیسز میں دیکھا، پاکستان پیپل پارٹی کیسز لے کے آئی تھی، یہ سینٹ کے حوالے سے بہت سارے کیسز آئے تھے، نون لیگ، پی ٹی آئی، تو ہر کیس میں من اللہ صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ جی یو ہیو دا پارلیمنٹ ٹو ریز اپ دس query یا دس کوشچن. تو وہ کہہ رہے کہ اب پارلیمنٹ کو اتنا بڑا ادارہ ہے جو اسٹیٹ کا ایک حصہ ہے پورا، وہ اگر اپنے مسائل خود حل نہیں کرے گی، عدالتوں کے پاس لے کے گی، تو ایک طرف تو انہوں نے یہ بات کی، لیکن ایک اور بھی بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ اگر آپ ججمنٹ کا دیکھیں، ججمنٹ کے آغاز میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب اس وقت ملک میں ٹرموائل ہے، پولیٹیکل ٹرموائل. بالکل یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ بالکل. اور میں اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ فاضل سپریم کورٹ کے الفاز میں وہی میرے خیال میں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا حوالہ دے کر ہی کہہ رہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ دی فرسٹ، میں جملہ پڑھ دیتا ہوں، the political crisis escalated when, after losing the vote of confidence, Mr. Imran Khan chose not to take the exalted seat of the leader of the opposition. اور وہ باہر چلے گئے. یہ دیکھیں، جسٹس من اللہ ایک بڑے ہی لرنڈ اور پیشنیٹ رائٹر ہیں، بالکل، اور ان کے ہر جملے اور ہر فریز میں کچھ مفہوم ہوتا ہے. انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے ایک سابقہ استعمال کیا ہے، جیسے سابقہ اور لاحقہ سے تو آپ پریفکس اور اس سے تو آپ واقف ہیں. پریفکس انہوں نے کیا استعمال کیا؟ ایگزالٹیڈ. انہوں نے یہ عمران خان چوز ناٹ ٹو ٹیک دی ایگزالٹیڈ سیٹ آف دا لیڈر آف دی اپوزیشن، کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی سیٹ ایک چلتی ہوئی جمہوریت میں بڑی، ایگزالٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی ہی بلند پایا کرسی، عالی مقام، عالی مرتبت مقام ہوتا ہے. اور جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس ہارا تو اس کے بعد جمہوری تقاضا تو یہی تھا کہ وہ اب لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی پر بیٹھیں اور پارلیمان میں آئین کے مطابق اپنا رول ادا کریں، لیکن انہوں نے اس کام سے انکار کیا. اور یہاں سے وہ کڑی چلی ان ایونٹس سیاسی جو ہل چلے، یہاں سے جو کڑی ایک چلی ایونٹس کی، تو وہ اب ایسی ہے کہ وہ رکتی ہی نہیں ہے. لیکن آخری جو بات، یہ میں نے آپ کو شروع کے پیراگرافس میں سے پڑھ کے سنایا تھا، آخری جملہ جو ان کا ہے وہ بھی بڑا ہمارے لیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اور ہمارے تمام سامعین کے لیے ایک دعوت فکر ہے. اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ this country is on the brink of a political and constitutional crisis, and it is high time that all those who are responsible take a step back and resort to introspection. یعنی ہم جس مرحلے پہ خود احتسابی کی مقام پہ پہنچ گئے آ جائیں، یہاں تقریریں کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ سوچنے اور اپنے گریبان میں جھانک کے غور و فکر کرنے کا وقت ہے. الزام تراشی کی بجائے ہم اس بات پہ سوچیں کہ ہم اس مقام پر کیسے پہنچیں. اچھا، ایک پوائنٹ اس ججمنٹ کے اندر وہ میں ذرا کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ججمنٹ کے اندر ذکر ان نے 4-3 اور 3-2 کا جو قضیہ ہے، جو ڈائلیما ہے جو کریٹ ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جو لرنڈ بردرز ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال منتخب صاحب، میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ان کے 27/3/2023 کو میٹنگ بھی ہوئی تھی ان کی کوئی چیمبرز میں ججز کی، اور ان نے یہ بھی کہا کہ میں اس لیے ایگری کرتا ہوں کیونکہ ہم دو جو ہم نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر دیا تھا ان پروسیڈنگز کو، ہم نے بھی ڈسمس کیا، ان نے بھی ڈسمس کیا، اس لیے یہ جو ججمنٹ ہے 4-3 کے حوالے سے ہے، 3-2 کے حوالے سے نہیں ہے. تو یہ بات وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا، اب جو منصور علی شاہ صاحب کا آرڈر ہے وہ پہلے آیا ہے
डिटेल और अतर मिन अल्लाह साहब का आर्डर डिटेल बाद में आया है, लेकिन शॉर्ट आर्डर अतर मिन अल्लाह साहब का पहले आ चुका है। तो ये सवाल उठता है कि वो मंसूर अली शाह साहब के साथ कैसे एग्री करें जब उनका आर्डर पहले आया है। मैं तो सजाद भाई इन कानूनी मुशकाफियों में उतनी महारत नहीं रखता जितनी आप रखते हैं, नहीं, लेकिन हम बड़ी तो आपके बुनियादी सी शागिर्द हैं। बड़ी बुनियादी सी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मेंबर एक बेंच बनाया था और उस बेंच में जस्टिस मिनल्ला ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि उनका किरदार, अगर जिन लोगों ने वो प्रोसीडिंग्स मुलाहिजा किए हैं, बड़ा कलीदी था। उन्होंने बेंच की रहनुमाई की कि इस पिटीशन में जो सबसे बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 90 दिन में असेंबलियों के टूटने के बाद इलेक्शंस होंगे, तो पहले ये देखें कि ये असेंबलियाँ कानून के मुताबिक टूटी हैं या कानून के ख़िलाफ़। और उस सवाल को जब हम कंसिडर करेंगे तो आइनी सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नर के पास या किसी पार्टी के लीडर के पास ये इख्तियार महज या ये मुतलक इख्तियार है कि वो जब चाहे जिस वजह से चाहे मुल्क में हंगामी हालात पैदा करने के लिए भी चाहे तो असेंबलियाँ तोड़ सकता है और कोई शख्स इस पे जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकता। बिल्कुल ये वो सवालात थे जो फाजिल सुप्रीम कोर्ट के सामने थे और उठाए गए थे जस्टिस मिनल्ला की तरफ से, लेकिन फिर अचानक से एक दिन ये पता लगा कि जस्टिस मिनल्ला को उस बेंच से निकाल दिया गया। और ये बात अच्छा, ये बात उन्होंने लिखी हुई है कि मुझे निकाला गया है। उन्होंने अपने इस निकाले जाने को कभी तस्लीम नहीं किया। बिल्कुल। और आज का जो तफसीली फैसला है वो उन्होंने इसी हवाले से दिया है कि वो अपने आप को उस बेंच का रुकन समझते हैं और उस बेंच के रुकन की हैसियत से उन्होंने जो इलेक्शंस को 90 दिन में कराने के हवाले से सुओ मोटो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दी। अच्छा, एक और नुकता भी वो कहते हैं कि कम से कम 53,000 यानी 53,000 अराउंड सम केसेस आर पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के जो केसेस है कि जिनके लिए पार्लियामेंट एक फोरम है जहाँ पे हल हो सकते हैं, उन पे ये केसेस जो आम बंदे की प्रायोरिटी हासिल करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि पहले ये केसेस डिसाइड करे, बाद में जाए पॉलिटिकल। पार्लियामेंट में जाने की हवाले से बारहा जो इसरार है, पार्लियामेंट में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बैठी हुई हैं मां सिवाय एक के। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं पार्लियामेंट जाए, अपने मसाइल अपने फोरम पे हल करें ना, अपने घर के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आखिरी बात कि मिनल्ला साहब का ये आर्डर दावत फ़िक्र है, सिविल सोसाइटी को भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बार बार उनको कह रहे हैं मिनल्ला साहब कि आप पार्लियामेंट जाएं। साथ ही वकला और जुडिशरी, ख़ासकर जो हमारी अदालत है सुप्रीम कोर्ट की, उनको भी कि हमने अपने आप को बहुत पोल्यूट कर लिया। अच्छा, ये वो जज है, मैं एक चीज़ का हवाला दे दूँ कि जब आसमा जहांगीर केस में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये कहा था कि अब हमें जस्टिस मुनीर की लिगेसी से जो है ना कम से कम डिपार्ट करके अपने आगे का सफ़र तय करना चाहिए। तो हम इन रिमार्क्स के साथ और ये जो एनालिसिस इनके साथ अब हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर बाद में। अल्लाह हाफ़िज़।